ویورز قدیم زمانے میں ہیرا منڈی کو شاہی محلہ بھی کہا جاتا تھا، جہاں پر پورے ملک سے لوگ اپنی جنسی ہوس مٹانے کے لیے آتے تھے، جبکہ مغربی ممالک میں ایسے علاقوں کو ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ یعنی لال بتی ضلع کہا جاتا ہے۔ ہیرا منڈی کا قیام 15ویں صدی میں مغل دور حکومت میں ہوا، اور تب یہاں پر مغل بادشاہ اپنے شہزادوں کو ثقافت، تہذیب، اٹھک بیٹھک اور یہاں تک کہ کھانا کھانے کے آداب سکھانے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ اور پھر جب 18ویں صدی میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت آئی تو مہاراجہ کے منہ بولے بیٹے ہیرا سنگھ نے شاہی محلے میں ایک حویلی تعمیر کی، لہٰذا یوں ہیرا سنگھ کی مناسبت سے شاہی محلے کا نام ہیرا منڈی پڑ گیا۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے اس قسم کے کوٹھے فوجیوں کی تفریح کے لیے قائم کیے گئے تھے، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کا ٹھکانہ بدلتا رہا اور آخرکار ان کوٹھوں کے رہائشیوں کو ہیرا منڈی منتقل کر دیا گیا، جہاں موسیقی سے زیادہ جسم فروشی عروج پر تھی۔ ویورز، ہیرا منڈی میں کام کرنے والی جسم فروش عورتوں میں سے بعض وہ ہوتی ہیں جو ارد گرد کے شہروں سے لاہور ہیرا منڈی منتقل ہوتی ہیں، اور ان میں سے اکثر عورتیں غربت کی وجہ سے اس فیلڈ میں داخل ہوتی ہیں، جبکہ بعض عورتیں گھر میں ہونے والے ظلم سے بچنے کے لیے گھر سے نکل تو آتی ہیں اور پھر جسم فروشوں کے ہتھے چڑھ کر بالآخر یہاں بسا دی جاتی ہیں، اور پھر اگر یہ لڑکیاں اپنے دلال یا کاکوں کا حکم نہ مانیں تو ان کو مارا جاتا ہے اور ظلم کیا جاتا ہے، اور اگر ہر حکم مان لیں تو ان کی کمائی اس اڈے کی نائکا کے پاس جمع ہوتی رہتی ہے۔ اور یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے، انہیں روٹی، کپڑے اور مکان کے سوا کچھ نہیں ملتا، جبکہ ان میں سے بعض لڑکیوں کو جنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی ہوتی ہے۔ ہیرا منڈی کی تاریخ میں ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب کوئی بھی عام شخص بازار میں داخل نہیں ہو سکتا تھا اور یہاں پر آنا جانا صرف مالدار شخص کے لیے کھلا تھا۔ جب انگریزوں کی برصغیر میں آمد ہوئی تو ایک نیا طبقہ سامنے آیا جو اپنی خوشی کے لیے بازار کی سرپرستی کرتا رہا، اور اسی سرپرستی سے بازار اس عروج پر پہنچا جو پہلے کبھی نہیں گیا تھا۔ شام ہوتے ہی بازار اپنی رونق اور شان و شوکت سے بھر جاتا تھا تاکہ ان لوگوں کو راحت اور تفریح فراہم کر سکے، اور اس بازار سے اٹھتی روشنی کو دور سے ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ چنبیلی کی خوشبو اپنی سحر میں جکڑ لیتی تھی، اور اس گلی کے دونوں طرف کوٹھوں سے طبلے کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ اس کے علاوہ دروازوں کے باہر پردے لگے ہوتے تھے جس کے اندر عورتیں صارفین کو خوش کرتی دکھائی دیتی تھی، جبکہ ہر کوٹھے کا الگ الگ ڈیسک ہوتا تھا جہاں ہر گاہک کو گجرا یعنی یاسمین کے پھول کا کڑا خریدنا ہوتا تھا، اور داخل ہونے سے پہلے اپنے کانوں کے پیچھے ایک عدت سے بری ہوئی روئی کو ٹھیک کرنا ہوتا تھا۔ پردے کے دوسری جانب موسیقی، شاعری اور رقص سے بھرپور لطف والی رات ہوتی جو فجر تک جاری رہتی، اور اگر غزل سننے کے دوران کوئی شخص شراب کے نشے میں زیادہ دودھ ہو جاتا تو اسے مہمان خانے میں منتقل کر دیا جاتا، اور اس گھر کی خاتون اس مہمان کے قیمتی سامان کی حفاظت کرتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نوکر پیسے لے کر وہاں سے رفو چکر نہ ہو جائے، اور پھر ہوش میں آنے پر اسے سب کچھ لوٹا دیا جاتا۔ ویورز، وہی ہیرا منڈی آج بھی لاہور میں موجود ہے، لیکن پرانی دنیا کی شان و شوکت ختم ہو گئی، اور بازار کی رونق جو کبھی کم نہیں ہوتی تھی وہ سب کچھ تاریخ کی کتابوں میں گڑ گئی۔ ابھرتے ہوئے بازار کی روشنی اور چمک ہمیشہ کے لیے مدھم ہو گئی۔ اب وہاں آپ کو پوری سڑک خوبصورت اور فیشن پسند لڑکیوں سے نظر نہیں آئے گی، بلکہ اب وہاں آپ کو چند دکانیں اور مخصوص کوٹھے ہی نظر آئیں گے۔ ویورز، ہیرا منڈی کی طوائفوں نے حکومت پاکستان سے درخواست کی ہے کہ ہمیں کوئی اچھا روزگار فراہم کیا جائے تاکہ ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح عزت والی زندگی گزار سکیں اور اس مستقل قید خانے سے باہر آ سکیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فعل حرام سے بچائے اور ہر ایک طوائف کی غربت دور فرمائے، آمین۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔